اب آخر میں اختتامی کلمات اور دعائے خیر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالوہی ساقی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سارے بھائی مبارکباد کے حقدار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع دیا، توفیق عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم غاشیتہم الرحمہ۔ آقا جی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کسی مسجد میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ ایک عالم سمجھا رہا ہوتا ہے، باقی بیٹھ کر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ وحفت علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے ارد گرد گھیرا باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ مجلس قائم رہتی ہے فرشتے سائیڈوں پہ کھڑے۔ میں اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث پہ مکمل اور پورا یقین رکھ کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہیں، اور وہ مسلسل کہتے ہیں اللہم اغفر لہم اللہم ارحمہم، یا اللہ ان کو معاف کر دے اور یا اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت فرما۔ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے، جیسا کہ اب اختتام کو پہنچ چکی ہے، فرشتے اپنے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میرے فرشتے کہاں سے آئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتے باقاعدہ ایڈریس بتاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ فرشتے اللہ کے پاس جا کر کہیں گے کہ یا اللہ ہم دنیا کے اندر ایک ملک پاکستان ہے، اس کا ایک صوبہ پنجاب ہے، اس کے اندر ایک شہر فیصل آباد ہے، اس کے سرگودا روڈ کے اوپر ایک مسجد العزیز اہل حدیث ہے، وہاں یا اللہ تیرے کچھ بندے تیرا قرآن سمجھا رہے تھے، ہم وہاں سے آئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے ہو، یہ میرے فرشتے ہو، وہ جو میرے بندے بیٹھے تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ چاہتے تھے کہ تو راضی ہو جائے اور تو ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت دے دے۔ میرے فرشتے انہوں نے میری جنت دیکھی ہے، میری جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ دیکھی نہیں۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب نے ساقی کوثر نے ان کو بتا دیا، وہ تڑپ گئے، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، رات جاگتے رہے۔ یا اللہ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کی تڑپ تو اور زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر اعلان فرماتے ہیں میرے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور جنت ان کو الاٹ کر دی۔ میرے بھائیو آپ معمولی لوگ نہیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھر میں، اللہ کے گھر میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی قسم لقمہ نہیں چھینتا، اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، اس کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کل قیامت کو جب اللہ کہیں گے نا کہ میرے سامنے سجدے میں گر جاؤ، دنیا میں نماز پڑھنے والے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، نماز نہ پڑھنے والے بڑی کوشش کریں گے لیکن ان کی کمریں تختہ بن جائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ امتیاز کر دیں گے، یہ سجدے میں پڑے میرے جنتی ہیں، جن کی کمریں تختہ بن گئیں یہ جہنمی ہیں۔ میرے بھائیو اللہ نہ کرے کہیں ہماری کمر بھی تختہ بن جائے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساقی کوثر نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو، ہم یہاں سارے بھائی اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے۔ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو یہاں تک کہ تم ایماندار نہ بن جاؤ،
اور تم ایماندار نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ آقا جی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں، اگر تم اختیار کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ تڑپ گئے، آقا جی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں السلام علیکم کو عام کر دو، السلام علیکم آپس میں لیا کرو۔ دل سے ہر قسم کا بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، ناراضگی کو ختم کرنا ہے۔ میرے بھائیو یہ ماہ شعبان ہے، اس ماہ شعبان میں پورے سال کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا جی فرماتے ہیں میں اس مہینے میں روزے اس لیے زیادہ رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش کیے جائیں نا، میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ جتنی بھی روایات شعبان، نصف شعبان اور شب برات کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف موضوع اور من گڑت ہیں، ان دنوں کے اندر بہت زیادہ بیان کی جائیں گی۔ ساری روایات میں سے ایک روایت کو علامہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، حسن کے درجے کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو اپنی نظر رحمت اپنی مخلوق کے اوپر ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں سوائے اس بندے کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، اور سوائے اس بندے کے جس کے دل کے اندر کینہ اور بغض کسی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر نفرت، کینہ اور بغض، عداوت اور دشمنی نہیں رکھنی۔ میرے بھائیو یہ وہ چیز ہے جو شیطان کا ایک بہت زہریلا تیر ہے، بہت ہی زہریلا جال ہے، جس کے اندر پھنسا کر وہ ہمارے اعمال کو ضائع کرتا ہے، ہمارے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ اپنے دلوں کو بالکل مومن کا سینہ، دل جو ہوتا ہے آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، اپنے دلوں کو بالکل صاف کرنا ہے۔ روزانہ ہر آپ نے مسلمان بھائی کو معاف کر کے سونا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس سے معافی مانگ لینی ہے میرے بھائیو، اس لیے کہ اگر ہمارے دل میں بغض ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہر بھائی کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے، ہر بھائی کو، مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے، اور میرے بھائیوں اپنے اندر کمزوری کو تلاش کرنا ہے، دوسرے بھائی کے اندر کمزوری کو تلاش نہیں کرنا۔ ہم اگر کسی کو بہت برا سمجھتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا آپشن رکھا ہے۔ اللہ کی قسم روزانہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اپنا ہاتھ پھیلا کر اس بندے سے کہتے ہیں میرے بندے آجا، ساری رات گزر گئی، دن آ گیا، ساری رات تو میرے ساتھ بغاوت کرتا رہا، اب ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی، آجا۔ اللہ اس کو واضح دے رہے ہیں میں اس سے نفرت کر رہا ہوں، اس نے ایک دفعہ کہہ دیا یا اللہ تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، میں شرمندہ ہوں۔ اللہ کی قسم اللہ کہتے ہیں، سورہ فرقان ہے، میں صرف معاف نہیں کرتا ہوں بلکہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہوں۔ میں اس سے نفرت کر کے اپنے اعمال ضائع کر بیٹھوں، نہیں نفرت کرنی، ہر مسلمان بھائی سے محبت کرنی ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، جن میرے بھائیوں نے اس پروگرام کے اندر جس طریقے سے بھی مالی اور وقت دے کر جیسا بھی تعاون کیا ہے، ان سب کا تعاون اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اللہ ان کے مال و دولت کے اندر برکت فرمائے، اللہ ان کے گھروں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ کچھ بھائیوں نے فوت شدگان کے لیے دعا کا کہا ہے، بھائی وقار عثمان گیل ان کے والدین کے لیے، اسی طرح محمد اسلم مغل اور میرے بڑے بھائی مولانا عبد الحمید صاحب، دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ بھائی اسلم پہلے دنیا سے چلے گئے، میرے بڑے بھائی پچھلی سوموار کو اللہ کو جا ملے، تو ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنی ہے، اور جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں جن کے بھی پیارے اللہ کے پاس چلے گئے، سب کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائے اور سب کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ بھائی امجد کا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے بھی، اور جتنے بھائی گھروں میں، اسپتالوں میں بوڑھے بچے جوان مائیں بہنیں بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو ہمارے یہاں بھائی آئے ہیں جن کا پوترا
بھائی عبداللہ گیسٹ ہاؤس والے ان کا پوتا دوتا وہ قضاء الہی سے پانی میں گر کر کے فوت ہو گیا ہے. بڑی اذیت والی موت اور بڑی دکھ والی اور تکلیف والا غم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي واشف أنت شافي واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم علف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من أزواجهم. اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخلهم في جنات الفردوس. اللهم أدخلهم في جنات الفردوس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم وسع قبورهم. اللهم نور قبورهم. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم ثبتهم بالقول الثابت. اللهم أنت ربهم وأنت خلقتهم وأنت هديتهم للإسلام. أنت كبست أرواحهم. أنت عالم بسرهم وعلانيتهم. جئنا شفاء لهم فاغفر لهم. جئنا شفاء لهم فاغفر لهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في كل مكان. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم احفظ الباكستان. اللهم احفظ الباكستان. اللهم احفظ كل بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله تعالى على النبي وآله وصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.